شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہمارا خالق اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ذوالفقار سے بہتر کوئی دیکھ نہیں، نہ علی سے زیادہ بہادر ہے کوئی زمین۔ انشاءاللہ یہ ظلم کے خلاف ہی اٹھے گی ہمیشہ۔ انتقام لینے کا وقت آ چکا ہے۔ جو بھی تمہارے راستے میں آئی کچل دینا اسے۔ نسلیں تباہ ہو جائیں گے ارطغرل، نسلیں۔ تم کون ہو آخر؟ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل۔ ناظرین، آج کل ارطغرل ڈرامہ پاکستان پی ٹی وی پر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بے انتہا مقبول ہو رہا ہے، جہاں پہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے یہ ڈرامہ مقبول ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک مخصوص لابی حرکت میں آ گئی ہے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ صرف ایک فکسیشن ہے اور ایک فکشن کے طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے، چونکہ ڈرامہ ایک فکشن ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ڈرامے کے طور پر ہی لیا جائے۔ لیکن ناظرین، ڈرامے کو ڈرامے کے طور پر ہی لینا چاہیے، لیکن میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ یہ ہماری اقدار کے لحاظ سے پاکستان کے اندر اور نئی نسل کے لیے یہ کس طرح ایک ایسا پیغام ثابت ہو رہا ہے جو اس سے پہلے ہمیں بالکل بھی اس کا احساس نہیں تھا۔ ہم اپنی تاریخ سے آہستہ آہستہ ناواقف ہوتے جا رہے تھے۔ میری عمر کے یا مطلب جو میری ایج کے لوگ ہیں انہوں نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تاریخ کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا تھا، لیکن جو اب نئی نسل آ رہی ہے جو اس وقت میٹرک تک ہی پہنچ گئے اور اس کے بعد ایف ایس سی تک پہنچ گئے، وہ تو ہماری پچھلی تاریخ سے بالکل ہی ناواقف ہے۔ ہمیں بھی اتنا احساس نہیں ہوا تھا جب تک یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی اقدار کیا ہے اور یہ تہذیبوں کا تصادم کیا چیز ہوتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ بے انتہا مقبول ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لابی حرکت میں آ گئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو اس سے دور رکھا جائے، اور یہ لابی کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سلیبس سے ہمارے ان جو ہیروز تھے ان کو آہستہ آہستہ ان کی داستانوں کو نکال دیا، اور اب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے مسلمانوں کی کیا اقدار تھی، کیسے مسلمانوں نے فتوحات کی اور کس طرح اس دنیا پر حکومت کی۔ تو خصوصاً اس وقت انڈیا میں یہ وابلہ مچا ہوا ہے کہ وہ اس ڈرامے کے بہت مطلب خلاف ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے 600 سال عثمانیہ خلافت قائم کی، 600 سال تک حکومت کی، اور اس کے بعد کم و بیش 1000 سال تک برصغیر پر حکومت کی، لیکن اس کے بعد ایک ایسا زوال آیا اس امت پر کہ دور دور تک اسلامی ریاست کا قیام ہمیں نظر نہیں آتا۔ بظاہر جو مسلمان ملک بھی ہیں ان میں بھی اسلامی جو ہے وہ اقدار جو ہے وہ ناپید ہے۔ یہ حالات چند دنوں میں رونما نہیں ہوئے، اس کے پیچھے یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مسلم معاشرے کے زوال کی تگودو ہے، جس میں انہوں نے آہستہ آہستہ ہماری تہذیب اور ہماری تمدن کو آہستہ آہستہ بد اخلاقی کا اور زوال کا شکار کر دیا۔ اس کے لیے جہاں اور بہت سے عامل کارفرما تھے، وہاں پر ہندوستان کی فلمیں جو تھیں اور انگلش فلمیں جو تھیں ان کا بڑا حصہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو ناظرین یہ یاد ہوگا کہ پچھلی 10، 15، 20 سالوں میں، آپ پچھلے 20 سالوں میں دیکھ لیں، 2 دہائیوں میں دیکھ لیں کہ وی سی آر پر لوگ انڈین فلمیں کرائے پر لا کر دیکھا کرتے تھے، اور اس دور میں یعنی یہ پچھلی 2 دہائیوں میں یا 3 دہائیوں میں انگلش فلمیں، ننگی انگلش فلمیں ہمارے معاشرے میں متعارف کرائی گئی۔ لوگ چوری چھپے 10-10 روپے اکٹھے کر کے وی سی آر لے کر اور یہ فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ہماری اخلاقی زوال کا یہ حالت ہو گئی تھی کہ عام ہوٹلوں پر، بازاروں میں ہوٹلوں پر، قہوہ خانے جو تھے وہاں جو چائے پیتے تھے وہاں بھی انہوں نے یہ فلمیں چلانی شروع کر دی، اور ایک منی سینما ہاؤس تقریباً بن گئے۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ منی ہاؤسز، چھوٹے چھوٹے منی سینماز بن گئے
جو دکانوں کے اندر تھے، یعنی اگر آپ چائے پینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں فلمیں دکھاتے تھے اور اس کی آڑ میں وہ ننگی فلمیں بھی دکھاتے تھے، اور اس طرح آہستہ آہستہ معاشرہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ اس طرح عام فلمیں اس طرح کی چلنی شروع ہوئیں تو اس وقت کسی نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا، کوئی نہیں اٹھا، لیکن آج جب ارطغرل ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں تعریف پیش کی جا رہی ہے تو اس کے خلاف سارے اٹھ پڑے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے، یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا فائدے ہوئے، اس میں کس طرح کی تعلیمات دی جا رہی ہیں اور کیا چیز اس میں مطلب پیش کی جا رہی ہے۔ اب اس وقت ہماری موجودہ نسل کو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، شیر شاہ سوری، خالد بن ولید جیسے رہنماؤں اور عظیم بہادروں کی شناخت نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں نے اپنے سابقہ دور میں کیا کیا فتوحات حاصل کی تھی اور کس طرح اس دنیا میں اپنا لوہا منوایا تھا۔ ناظرین، ایسے حالات میں جب ہر طرف مایوسی کی فضا پھیلی ہوئی تھی کہ ترکی نے ایک حکومت نے کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ ارطغرل ڈرامہ پیش کیا، جس کے اندر نہ صرف ہماری وہ اقدار، وہ تاریخ پیش کی گئی، بلکہ اس کو اسلام کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ بھی اس طریقے سے جوڑا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اس کے اندر جب آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو سچویشن بنتی ہے اس کے اندر قرآن اور حدیث کو پھر جب پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے قرآن کے یہ جو احکامات ہیں یہ کس موقع پر ہے اور کب ہم نے اس کو کرنا ہے۔ یعنی ایک عملی طور پر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ سچویشن آ گئی، یعنی جو دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ ناظر جو ہوتا ہے دیکھنے والا، وہ ڈرامے میں اس قدر مشغول ہو چکا ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں یہاں پھنس گیا ہوں یا اس کا ہیرو اس طرح پھنس گیا، اب کیا کرنا ہے، تو ایسی مشکل صورتحال میں پھر جب وہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کوٹ کرتے ہیں تو آپ کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو قرآن کی بھی سمجھ آتی ہے، آپ کو احادیث کی بھی سمجھ آتی ہے، اور یہی اس ڈرامے کا سب سے بڑا رکن ہے۔ تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ڈرامے کے اندر جو مختصر ڈائلاگ جو بولے گئے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ جب ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے اس میں جو ڈائلاگ مشہور ہوئے ہیں، جو پاپولر ہو گئے عوام میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں چند ایک آپ کو، بہت سارے بے شمار ہیں لیکن چند ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ڈرامہ ہماری نئی نسل کو کس حد تک آگے۔ اب اس میں ایک ڈائلاگ بڑا مطلب فیمس ہو رہا ہے، ارطغرل ایک جگہ وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فتح ہماری نہیں، کوئی بھی فتح ہماری نہیں، یہ صرف اللہ کی فتح ہے۔ یعنی وہ لوگ جو فتوحات کرتے ہیں وہ اپنی ذاتی انا کے لیے، ذاتی مشہوری کے لیے یا ذاتی اپنے غلبے کے لیے نہیں کرتے، وہ اس کو اللہ کا نام دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ فتح ہے، یہ اس میں ہماری کوئی فتح نہیں۔ پھر ایک اور ڈائلاگ ہے جو بہت مشہور ہوا کہ اگر آپ اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ اور اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ یعنی آپ کو اپنے اصول و ضوابط پر قائم رہنا ہے، آپ کو اپنی ذاتی انا کو پیچھے رکھ دینا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے اور وہ یہ ڈائلاگ بولتے ہیں تو دیکھنے والے کو، ناظر کو بے انتہا اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں عام زندگی میں کرنا کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑا ڈائلاگ ان کا فیمس ہو رہا ہے کہ مسلمان کے دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑنا اور جب جنگ کا اعلان ہو تو جہاد کی طرف دوڑنا۔ یہ وہ ڈائلاگ ہے جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جس میں ہندوستان پر اور یہودی لابی پر، امریکہ میں اور مختلف فرانس میں ہر جگہ پر اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ان کو جہاد کی تربیت دی جا رہی ہے۔ جبکہ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ہم جہاد کے فارمولے پر قائم رہے، جب تک ہم جہاد کے قرآنی حکم کے مطابق چلتے رہے تو ہماری فتوحات بھی ہوتی رہی، ہماری اقدار بھی ٹھیک رہی، اور جب ہم نے امن کا نعرہ لگائے، اور اس ڈرامے میں بھی یہی اس وقت آج سے اتنے 100 سال پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ ڈرامے میں یہی بتایا تھا کہ آپ کو امن کا درس دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ خود لوگ امن پر اس کو قائم نہیں رہتے تھے، لیکن ہمیں وہ درس دیتے تھے کہ آپ امن پہ قائم رہیں، آپ لڑیں نہ، جنگیں نہ لڑیں۔ تو ناظرین یہاں یہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا کہ مسلمان کے دو ہی شوق تھے، جب وہ اذان ہو تو مسجد کی طرف بھاگتا ہے اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو وہ میدان جہاد کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک ڈائلاگ ہے کہ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین یہ جو ایک ڈائلاگ ہے، اگر اس کی سمجھ آ جائے اور ہم اس کو عام زندگی میں لاگو کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر بچہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ ہم نے خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں کہ ہم ایجوکیشن میں بھی جب چیٹنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم دھوکہ اور خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح عام زندگی میں بھی، یعنی یہ ایجوکیشن پہ بھی لاگو ہوتا ہے، یہ دفتری سطح پر بھی لاگو ہوتا ہے کامیابی کی، اور عام زندگی پر بھی جو بھی آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے فائنانس کے حوالے سے بھی، اگر آپ نے پیسہ بہت کمانا ہے اور دھوکے دہی اور خیانت سے کمانا ہے تو نہیں۔ بتایا یہ گیا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، وہ جو ڈائلاگ جب بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کرنی، اس کی بجائے ہم موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک بہت ہی اچھا اور بہترین ایک ڈائلاگ ہے جو بچوں میں آج کل اور نئی نسل میں مقبول ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ
फिर एक है कि पूरी दुनिया भी अगर हमारे खिलाफ हो जाए तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी जालिम का साथ दें, कभी भी नहीं। ये भी अपनी जगह, मतलब जब उसकी कैफियत आती है ड्रामे के अंदर, जब हम देखते हैं और ये डायलॉग बोला जाता है इस तरह, और कई जगह पे और भी इस तरह बोला गया, तो फिर हमें समझ आती है कि हम इतना फंस चुके होते हैं। जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता कामयाबी का, कहीं से निकलने का, तो फिर अल्लाह मदद करता है, लेकिन हमें कायम ये रहना पड़ता है कि हम बिल्कुल जालिम का साथ नहीं देंगे, चाहे हमारी गर्दनें उड़ जाएँ। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही मतलब, और इसके अलावा ये जो डायलॉग मैं बताने लगा हूँ क्या है, वो कहते हैं, और ये सुलेमान शाह एक जगह अर्तुगरुल गाजी का वारिस जो है सुलेमान शाह, वो ये कहता है कोई नमरूद किसी इब्राहिम को आग में नहीं जला सकता। यानी ये हमारी एक हिस्ट्री है और कुरान का ये वाक़या है, वो बयान करता है कि कोई नमरूद किसी इब्राहिम को आग में नहीं जला सकता, और कोई कुआं किसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को गर्क नहीं कर सकता, और कोई फिरौन किसी मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब नहीं आ सकता। यानी बताया ये गया कि जब बिल्कुल आखिरी कैफियत होती है और हमें ये लगता है कि कामयाबी भी हमें नहीं मिलनी और पता नहीं क्या है, उस वक्त फिर यहूदी कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को लालच देकर, सोने का लालच देकर या कोई और लालच देकर या अमन का लालच देकर जाने बचाने के लिए वो आप कहते हैं कि नहीं, आप इस अल्लाह की जो दीन है इससे हट जाओ और आप ये आ जाओ। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस इतनी परेशानी की हालत में भी अल्लाह ने उनकी मदद की, इसी तरह जो इस कायम रहते हैं, जो इस हक़ पर कायम रहते हैं, उनके लिए अल्लाह गैबी मदद करता है। तो नाज़रीन, इसी तरह मतलब एक और डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, तो कैफियत है जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं, तो ये डायलॉग जब बोलते हैं तो ये डायलॉग आहिस्ता आहिस्ता हमारे लबो लहजे में शामिल हो जाते हैं, हमारे ज़हनों की एक तरबियत करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से भी हमें अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को देखना चाहिए, जब फारिग वक्त हो हमें इसको देखना चाहिए और अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए। ये उन गंदे लच्चर ड्रामों से बेइंतहा बेहतर है जो इससे पहले हमारी नस्ल में फैलाए गए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मत वाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के हैं हम राही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। हम हैं खातिमुन नबी की उम्मत, हम पे ये उस रब की इनायत है, लेके चले इस्लाम की दावत, दिल में हर दम शौक़ शहादत है। कैसी भी आए दुश्वारी, पूरी है अपनी तैयारी, हम न कहीं भी रुकने वाले हैं। चट्टानों जैसे हैं इरादे, वक्त पड़े तो ये दिखला दे, हम न कहीं भी झुकने वाले हैं। हिम्मत को हथियार बनाए, परचम हक का हम तो उठाए हैं, दुश्मन जितने जाल बिछाए, हम पे उस रहमत के साए हैं। गहवारा इस्लाम अमन का, हम तो ये पैगाम अमन का दुनिया तक पहुंचाने आए हैं। हम हैं हक की वो शमशीरें, जिनसे टूटेंगी जंजीरें, बातिल को समझाने आए हैं। फिर से माजी को दोहरा दे, कैसर किसरा याद करा दे हम, खैबर
کفر کو قدموں سے ڈھا دے، پھر سے اپنی شان دکھا دے ہم۔ دنیا کے باطل ہیں جتنے، ہوں گے ختم وہ سارے فتنے، لوگ سبھی یہ جاننے والے ہیں۔ چاہے شہید ہو چاہے غازی، دین کی ہونی ہے سرفرازی،